صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی لا تکفرون۔ اے میرے بندو، مجھے یاد کر لیا کرو اور میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِذِکْرِ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بہت بڑی شے ہے۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنا اور پھر دل میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں لے آنا۔ اس ذکر کثیر کی برکت سے انسان کو دنیا و جہان کی سب سے بڑی نعمت سکون و قلب حاصل ہوتی ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے انسان لاکھوں کروڑوں روپے صرف کرتا ہے۔ اس کی خاطر لوگ اپنا دین اور دنیا تک برباد کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ نعمت کسی بازار میں نہیں ملتی۔ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، سکون قلب تو صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو شخص تلاوت قرآن کے ذریعے قرآن مجید کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنانے اور رنج و غم دور کرنے کے لیے درخواست کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت دنیا کے مصائب و آلام سے محفوظ ترین پناہ گاہ ہے اور خیر و شر میں مضبوط ترین ڈھال ہے۔ دوسرا بڑا ذریعہ ذکر نماز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز سب سے جامع ذکر ہے۔ ایک طرف نماز میں آپ کی زبان ذکر الہی کرتی ہے اور دوسرا آپ اپنے ہاتھ باندھے اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں صرف آپ سورہ فاتحہ سے ذکر نہیں کرتے، بلکہ آپ کا پورا جسم ادب اور عاجزی کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو گویا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو خود ذکر ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ بذات خود ایک ذکر ہے۔ پھر جب آپ رکوع میں جا کر اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، پھر اپنی پیشانی کو جو کہ عزت کا سب سے اونچا مقام ہے خاک میں رکھ کر اپنی خودی کی نفی کرتے ہیں اور سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح نماز کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کا جامع ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا بڑا ذریعہ ذکر کہ انسان اپنے قول و فعل میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھے، جس کے لیے کسی قسم کے پروٹوکول کی ضرورت نہیں، نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ جگہ اور جسم کی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ کے بندے کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، حصول نعمت پر الحمدللہ کہنا، پسندیدہ چیز دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا، وعدہ کرنے پر انشاءاللہ، پھر نیند سے بیداری کی دعا، شیشہ دیکھنے کی دعا، حتیٰ کہ ہر لمحہ چلتے پھرتے مسنون دعائیں زبان پر ہوتی ہیں۔ صبح و شام کے اذکار، بلکہ تمام معاملات، حج، زکوٰۃ، لین دین، والدین کے حقوق، مالی معاملات، کاروبار، غرض ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کی پیروی۔ اسی ذکر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں یوں فرمائی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو زندہ اور ذکر نہ کرنے والوں کو مردہ قرار دیا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو۔ بخاری کی حدیث ہے کہ شیطان ابن آدم کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، اور جب انسان
اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی مہربانی اور فضل سے قرآن مجید کی تلاوت، اس میں غور و فکر کرنے اور ہر وقت اپنے ذکر کی توفیق عنایت فرمائیں، اور اسی سے سکون و قلب عطا فرمائیں، اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔